کہ جادوگروں کو فرعون نے کیا حکم دیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں لٹکا کے تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو ہمیں مار دے، تو کیا سزا دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ جو سزا دے گا وہ تیری سزا سے بہت بڑی ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، سورہ اعراف میں اس کی زیادہ تفصیل ہے۔ جب یہ مقابلہ ہارا ہے نا فرعون، تو اب اس کی مخالفت نے اور زیادہ شدت پکڑ لی، کیونکہ بہت سے لوگ کس کی طرف چلے گئے؟ حضرت موسیٰ کی طرف۔ فرعون کو اندازہ ہو گیا بھئی یہ جو مخالف موسیٰ علیہ السلام ہے اور زیادہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی۔ اس کے اپنے محل میں کچھ لوگ اس کی اپنی بیوی مسلمان ہو گئی فرعون کی۔ آپ اندازہ لگاؤ، اتنے عیش میں رہنے والی حضرت آسیہ، اور وہ کس پر ایمان لے آئی؟ حضرت موسیٰ پہ، کیونکہ وہ تو دیکھا تھا نا اسے، تو محل میں بچہ ان کی گود میں پلا تھا، ان کو تو یقین تھا کہ میرا جس کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے یہ برحق ہے، اور میرا شوہر کیا ہے؟ ظالم۔ تو قرآن نے حضرت آسیہ کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ نوح للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے میں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہوں۔ پیغمبروں کی بیویاں ہوگی بھی جہنم کی آگ میں، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی، ایک حضرت مریم جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، ایسی حفاظت کی کہ ایسی پاک دامنی کہ قرآن ان کی پاک دامنی پر گواہی دے رہا ہے، انتہائی پاک دامن، عبادت گزار، جس کے نتیجے میں اللہ نے کیا معجزہ دیا کہ بغیر شوہر کے عیسیٰ ابن مریم پیدا کر دیا، ایک معجزہ ظاہر کر دیا، اور پھر ان کی پاک دامنی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے انجیل میں۔ اور دوسری مثال اللہ نے دی ہے حضرت آسیہ کی، کہ وہ کیا ہے؟ قرآن کے وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ فرعون نے اتنے ظلم کیے، کہا جاتا ہے کہ جب اس کو لگا نا کہ میری بیوی ہی میرا انکار کر رہی ہے، تو ظاہر ہے اس سے تو آپ کی ویلیو اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کیلوں کو نا پھٹے میں الٹا لگا کے ان کیلوں پہ ان کو لٹایا ہے سزا دینے کے لیے، اور پھر کھینچا ہے پکڑ کے۔ تو کس قدر اذیت سے ان کی شہادت ہوئی ہو۔ لیکن جب یہ عمل اس نے کیا، کیلوں پہ ان کو گاڑا ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کا محل مجھے نہیں چاہیے، تو میرے لیے جنت میں کیا بنا دے؟ اس جیسا، اس سے اچھا گھر بنا دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اس کا جو ظلم ہے اور اس فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس نے تو بہت ظلم کیا تھا۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو شہادت دی کہ فرعون نے ارادہ کیا ان کو قتل کر دو، ورنہ اس سے پہلے بہت ظلم کر رہا تھا، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ اس ظلم سے میری کیا ہو جائے؟ نجات۔ تو بعض دفعہ اللہ کسی کو اپنے پاس بلا کے بھی ظلم سے کیا دے دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے۔ اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ، ظاہر ہے فرعون کے محل سے وہ کہاں جائیں گی؟ تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اتنا بڑا عالی شان محل جہاں سہولت کی ہر چیز ہے، میں تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں، تو اس کا نعم البدل اے اللہ تو مجھے جنت میں دے دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے عورتوں میں کامل بہت کم عورتیں ہوئی ہیں، بہت کم عورتیں ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں، جن میں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ فرعون نے مظالم شروع کر دیے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بھی فرعون کو آزمائشوں میں لانا شروع۔ ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مختلف قسم کے عذاب فرعون پر آنا شروع ہو گئے، طوفان آنا شروع ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہونا شروع ہو گئیں، الجراد، ٹڈیوں نے کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی نا، تو شروع میں تو فرعون کہتا ہے یہ معاذ اللہ موسیٰ کی نحوست ہے، جب تک موسیٰ ہمارے درمیان نہیں تھا اس وقت تک ہمارے ملک میں ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے، ہماری معیشت مسلسل ترقی کر رہی تھی، نہ کھیتیاں تباہ ہوتی تھی، نہ عذاب آتے تھے، اور ہمیشہ کس پہ ڈال دیتا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پے در پہ آزمائشیں بھیجنا شروع کی، پے در پہ اتنی کنٹینیو بھیجو کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے،
قدرتی آفت تو سال میں 1 دفعہ ہو جائے گی نا، 2 دفعہ ہو جائے گی، 3 دفعہ ہو جائے گی، تو ایسی پے در پہ آفات بھیجو کہ فرعون اور اس کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے موسیٰ کو ستانے کا نتیجہ ہے۔ کیسے اللہ رحمان ہے، دیکھو اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کیسے کیسے انتظام کرتا ہے۔ اللہ تو پہلی دفعہ میں پکڑ کے ہلاک کر دیتا اس کو۔ تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ نحوست ہے معاذ اللہ کس کی، موسیٰ کی، تو اللہ نے ان کے اس ظام کو دور کرنے کے لیے ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب، والقمل، جوئیں پڑ جانا، اور وفاد، مینڈکوں کا عذاب، کھانے میں مینڈک پڑ جاتے تھے ان کی، اتنی کثرت سے مینڈک، پانی پی رہے ہیں گلاس میں مینڈک۔ اب مینڈک اتنی گھن والی چیز ہے نا کہ وہ اس سے انسان کو الٹی آتی ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر یہ عذاب چائنا والوں پہ آتا، فرعون چائنیز ہوتا، وہ تو سوپ بنا بنا کے پینا شروع کر۔ اس سے چائنیز والوں کی فطرت کا اندازہ لگاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ گندی نجس چیز جو عذاب کے طور پہ اللہ نے بھیجی ہے، اور چائنا والے اس کا سوپ بنا کے، سوپ بھی نہیں ویسے بھی باربیکیو کر کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ تو کافر ویسے بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، جو کھائے صاف ستھرا نہیں، کھا پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے۔ مینڈک کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب ہم نے بھیجا، والدم، اور خون، جگہ جگہ خون آنے لگتا، کھانے میں خون سے بھی گھن آتی ہے، ان بعض لوگ خون بھی پی جاتے ہیں۔ والدم آیات مفصلات، ایسی آیات جو واضح آیات تھیں جس سے لگ رہا تھا اچھا ان میں کچھ تو قدرتی ہیں، جیسے ٹڈیاں کبھی مسلط ہو جاتی ہیں، کھیت چڑھ کر جاتی ہیں، طوفان، لیکن یہ جو مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، خون کا عذاب آ رہا ہے، یہ دیکھ کے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ تو کوئی خدا کی طرف سے عذاب ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کتنی واضح دلیل۔ قرآن کہتے ہیں جب زیادہ بیزار ہو جاتے نا عذاب میں، تو پھر موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے ادعو لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو خدا سے دعا مانگ لے کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں۔ اگر اس عذاب کو تیری دعا سے خدا نے ہم سے دور کر دیا، لئن کشفت عنا الرجز، دور کر دیا نا تو نے، لنؤمنن لک۔ اچھا شروع میں پتہ ہے کیا کہتے تھے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا، جب پے در پہ بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں تو کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، تو جو یہ جادو کے زور سے ہمیں کبھی طوفان اور یہ سب چیزیں لا رہا ہے نا، تو چل تو اگر یہ چیزیں خدا دور کر سکتا ہے تو جادوگری، لیکن خدا سے دعا کر کے یہ چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ یعنی طنز بھی کر رہے ہیں اور درخواست بھی کر رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہوں تو پھر موسیٰ کہے کہ دیکھو اللہ نے دور کر دی، تو ہم کہیں گے یہ تو ہے تیرا جادو، وہ تو ہم تجھے اگر کہیں گے جادو ہٹا دے تو مانے گا نہیں۔ کس قدر ہٹ درمی ہے یا نہیں ہے، اتنی ٹینشن ہے، حالانکہ جادوگر کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہوتی، وہ تو تھوڑے بہت شعبدے دکھا کے نکل لیتا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے پے در پہ اور زیادہ عذاب ان کے اوپر مختلف نوعیتوں کے بھیجے، تو تنگ آ کے پھر بالآخر کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، تیری ہی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی، تو دعا کر لے کہ مصیبتیں پہلے ہم سے دور ہو جائیں، پھر ہم کیا کریں گے، ایمان لیں۔ ہمارا وعدہ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، ہم تجھ پر ایمان بھی لائیں گے، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لنؤمنن، نون تاکید کے لیے، ضرور بالضرور ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل قوم کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے، جہاں چاہے لے جا تو ان کو۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا نا اللہ سے اور موسیٰ سے، ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، فوراً ایگریمنٹ توڑنے لگے۔ یہ بھی نہیں کہ چلو تھوڑا توقف کر لو، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے، جیسے ہی عذاب دور ہوا ہے فوراً کیا کہنے لگے، یہ تو نیچر اور فطرت کا حصہ ہے، قوموں پر مصیبتیں آتی بھی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ اب تک جو عذاب آ رہے تھے وہ انتقام والے نہیں تھے، اب قرآن کہتا ہے جب یہاں تک ان کی اچھا اس دوران اور بھی فرعون نے ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس نے۔ جب فرعونیوں نے آ کے کہا نا کہ بھائی موسیٰ کا تو سکہ بھاری ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، کوئی بات نہیں، ہم ان کے بچوں کو اور زیادہ قتل کریں گے، ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے، اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونا شروع ہو گئے۔
جب اور زیادہ قتل بنی اسرائیل کے بچے ان کی ماؤں کی گودوں سے چھین چھین کے بچوں کو قتل کیے جانے لگا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور تیرے آنے کے بعد تکلیف کم نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، ہمارے تو بچے اور قتل، اور فرعون ہمیں غلام بنا بنا کے اور ظلم کر رہا ہے ہمارے اوپر۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو۔ لوگوں کو نا مذہبی اسکالرز کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اتنی گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کیوں نہیں کر لیا اس نے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے قوم کو کیا تسلی دے رہے ہیں؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو ان مصیبتوں پر۔ کیوں؟ ان الارض للہ، مجھے اس آیت کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرعون مالک نہیں ہے، اصل مالک کون ہے اس زمین کا؟ زمین سے مراد مصر کی زمین، اس زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر وہ مدد نہیں کر رہا تو کوئی حکمت ہے اس کی، حقیقی مالک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہا اگر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، کر نہیں سکتا، کوئی حکمت ہے، وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے۔ اور فرعون کی حکومت سے متاثر نہ ہو، یہ تو ظاہری ہے، اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنائے گا، وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے باہر کر دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، ایک ایک جملہ اس آیت کا ایسا تسلی والا جملہ ہے کہ غموں اور پریشانیوں میں یہ آیت پڑھا کریں کہ مالک کون ہے ہر چیز کا؟ بھائی اللہ ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے۔ اور آخری الفاظ والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ ان کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اینڈ دیکھا کرو، حالت کو دیکھ کے مت متاثر ہوا کرو، حالت شرابیوں کی، کبابیوں کی، عیاش لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ شرابیوں کا اچھا نہیں ہوتا، زانیوں کا اچھا نہیں ہوتا، انجام نیک لوگوں کا اچھا ہوتا ہے۔ تو فرعون ظالم ہے، اس کی حالت کو مت دیکھو، انجام تمہارا اچھا ہوگا، فرعون کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انجام ہمیشہ اللہ نے نیک لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو کیسی زبردست تحریک چل رہی ہے اور کیسا زبردست آزمایا جا رہا ہے پیغمبروں کی اولادوں کو اور اہل ایمان۔ اس وقت تو یہی مسلمان تھے پوری دنیا میں۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، قرآن کہتا ہے پھر جب اللہ نے ارادہ کر لیا نا انتقام لینے کا، ہمیں یہ بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے یا رحمت، اس کا پتہ اس سے چلے گا۔ اس مصیبت میں آپ کا دل اگر نرم ہو رہا ہے، اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کیونکہ فرعونیوں پر بھی جو مصیبتیں آئی تھیں وہ عذاب بن کے نہیں، وہ اس لیے تاکہ ان کا دل نرم ہو اور یہ اللہ کی طرف مائل ہو۔ پیٹ بھرا ہوا آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ قرآن یہ بھی تو کہتا ہے اگر ہم لوگوں کے لیے رزق کھول دینا پوری دنیا میں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جتنی سرکشی دنیا میں ہو رہی ہے 10 گنا بڑھ جائے گی، یہ سارے میرے نافرمان ہو جائیں گے۔ تو یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، تھوڑا تھا آدمی کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ لیکن اگر ٹینشنوں میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی، اس کا مطلب یہ ٹینشن، یہ پریشانی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا قرضے کے پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی مالی حق واپس نہیں کرتا تو کیا دینے والا ان پیسوں پر زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے؟ دانیال کو ہارٹ، دیکھیں اگر کوئی آپ سے قرضہ مانگنے آیا اور آپ کو پتہ ہے یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کم بخت قرضہ لے کے پی جائے گا، یہ مجھے پتہ ہے نہیں دے گا، تو پھر آپ اس کو سیدھا سیدھا یہ دے دیں، زکوٰۃ کی نیت سے آپ دے دیں پیسے، لے بھائی، اور دل میں نیت کر لیں میں نے واپس نہیں لینے اس کو، اور یہ بھی ویسے ہی دے دیا آپ نے کہ میں اس کو دے رہا ہوں، اگر دے دیے اس نے واپس تو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو اس کے ہو گئے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ کنفیوژن کے ساتھ زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے کہ بس یہ دے دیے، ختم، اب نہیں لوں گا میں اس سے۔ اور اگر آپ کسی سے قرضہ لینا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے تو میں اپنا قرضہ اسے معاف کر رہا ہوں زکوٰۃ میں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔
کیونکہ بار بار قرآن کہتا ہے آتوا الزکات، زکات دو، اس میں ادا کا عمل، ادائیگی کا عمل ضروری ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، وسیم فار ایگزامپل، کوئی وسیم بیچارہ بیان سن رہا ہوگا بدنام ہو جائے گا، سبکتگین ہم فرض کر لیتے ہیں نام، آپ نے سبکتگین کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا تھا، سبکتگین آپ کے پیسے دے نہیں رہا اور ہے بھی وہ زکات کا مستحق. تو آپ یوں کریں 1,00,000 روپے اس کو پکڑائیں، دل میں زکات کی نیت کریں اور بول دیں یہ تمہارے ہو گئے. اس کے ہو گئے پھر فوراً بولے تم نے میرا قرضہ واپس کرنا تھا، چل لا شاباش دے. وہ نہیں دے رہا شرافت سے، زبردستی بھی چھین سکتے ہیں اس سے. اعتکاف شروع ہو چکا ہے تو میں بہت زیادہ اعتکاف کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں کچھ تھوڑے سے اعتکاف کے موٹے موٹے بنیادی مسائل بتا دوں، پھر ہم اپنے سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں. چونکہ یہ کامن سوال ہے، بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، اس لیے میں نام لیے بغیر خود ہی بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں. دیکھیے اعتکاف جن حضرات نے بھی کیا ہے، سب سے پہلے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتکاف کو قبول فرمائے اور لیلۃ القدر کے حصول کا ذریعہ بنائے یہ اعتکاف ان کے لیے. تو اعتکاف کا ایک حکمت ہے اور ایک شرعی حکم ہے. دیکھیں جیسے کوئی بھی عبادت ہوتی ہے نا، اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. نماز کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور پاک صاف رکھتی ہے نماز آپ کو. یہ ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک شرعی طریقہ ہے نماز کا. اس طریقے سے آپ نماز ادا کریں گے تو یہ حکمتیں حاصل نہ بھی ہو، نماز آپ کی بہرحال ہو جائے گی، نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا. جیسے آپ نے وضو کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع کیا، تسبیح پڑھی، اتحیات پڑھی، ایک خاص طریقے سے پورا پروسیس پورا کر کے آپ سلام پھیر کے نماز سے باہر نکل گئے. روزے کی ایک حکمت ہے. روزے کی حکمت کیا ہے کہ لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے تمہارے اندر برداشت پیدا ہو تاکہ تم گناہوں سے بچو. لیکن شرعی طور پر روزہ اس کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک آپ 3 چیزوں سے رک جائیں، کھانے سے، پینے سے، اور آپ زوجہ کے ساتھ جو ایک سیکشول ریلیشن ہوتا ہے اس سے آپ باز آ جائیں. تو یہ 3 کام آپ کر لیں گے تو آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا، چاہے آپ کو اس کی وہ حکمتیں حاصل ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح اعتکاف کا ایک شرعی طریقہ ہے، ایک شرعی حکم ہے، ایک شریعت نے اس کا ایک ڈھانچہ بتایا کہ یہ کام کر لو تو اعتکاف ہو جائے گا. لیکن اس کی کچھ حکمتیں ہیں. حکمتیں کیا ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، آپ کو عبادت کا سلیقہ آ جائے، آپ سے گناہ چھوٹ جائے، آپ کو لیلۃ القدر مل جائے، یہ حکمتیں ہیں. اور ایک ہے شرعی طریقہ کہ اس پروسیس کو پورا کریں گے تو اعتکاف آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، چاہے حکمتیں آپ کو نہ بھی حاصل ہو. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ 20ویں تاریخ کو، 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور یہ نیت کر لیں کہ میں اب چاند نظر آنے سے پہلے، عید کی رات آنے سے پہلے میں اللہ کے در کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا اس میں، جب تک کوئی شدید شرعی ضرورت نہ ہو. تو جو آدمی بھی یہ کام کر لے گا اس کا اعتکاف ہو جائے گا، چاہے وہ سارا دن سوتا رہے، پڑا ہوا باتیں کرتا رہے، موبائل پہ لگا رہے، اعتکاف ہو جائے گا. لیکن اعتکاف کی حکمتیں اس کو حاصل نہیں ہوں گی، کامل ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا. وہ حکمتیں جب ہی حاصل ہوں گی جب اعتکاف کو پراپر طریقے سے کیا جائے. جیسے روزے کی حکمتیں جب ہی حاصل ہوں گی جب روزے کو پراپر طریقے سے، اس میں آپ برائیوں سے بچیں. تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو دونوں باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک شرعی مسائل کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارا اعتکاف شرعی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے کمپلیٹ ہو جائے، قانونی لحاظ سے کمپلیٹ ہو جائے. دوسرا اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس اعتکاف کی حکمتیں ہمیں پورے طور پر حاصل ہو جائے. تو پہلے تو میں اعتکاف کے شرعی مسائل بیان کروں گا کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو آپ نے کر لیا تو آپ کا اعتکاف ہی ٹوٹ گیا، اور پھر ٹوٹنے کی صورت میں کرنا کیا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اعتکاف ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن اعتکاف کی حکمتیں آپ کو حاصل نہیں ہوتی. تو اعتکاف میں بنیادی رکن کیا ہے؟ یہ جو سورج غروب ہونے سے پہلے 20 تاریخ کو، اب تو خیر ہو گیا، ٹائم گزر گیا، وہ یعنی آج پاکستان میں 21واں روزہ ہے، تو کل لوگ بیٹھے ہیں اعتکاف میں اور 22واں شروع ہو رہا ہے. تو غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد میں آ کے بیٹھ جانا ہے. نیت یہ کرنی ہے کہ میں اب چاند نظر آنے سے پہلے، عید کی رات آنے سے پہلے میں مسجد سے نہیں نکلوں گا. اس کے بعد آپ نے جب تک کوئی بنیادی شرعی ضرورت نہ ہو آپ نے اس اعتکاف کی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یعنی مسجد سے باہر نہیں نکلنا. تو آپ نے سب سے پہلے مسجد کی انتظامیہ سے مسجد کی حدود پوچھنی ہے کہ یہ جو جہاں لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا ہے یہ مسجد کی حدود میں ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ اندر الماری میں جگہ ہوتی ہے
وہاں لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے، معتکفین وہاں بھی چلے جاتے ہیں. تو پہلے مسجد کی انتظامیہ سے پوچھ لیں یہ والا ایریا مسجد میں داخل ہے یا نہیں. مسجد سے چھت پر جانے کے لیے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان سیڑھیوں کے بارے میں مسجد کی انتظامیہ سے پوچھ لیں یہ مسجد کے اندر داخل ہے یا مسجد کے باہر داخل ہے. مسجد کے باہر ہے یہ، اگر وہ مسجد کے باہر ہیں تو آپ اوپر جائیں گے تو آپ کا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو مسجد کے اندر ہیں تو پھر آپ جائیں اوپر، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وضو خانہ تو مسجد سے باہر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے تو یہ کلیئر کر لیں مسجد کی حدود ہے کیا، کیونکہ اعتکاف نام ہے مسجد کی حدود کے اندر رہنے کا، تو وہ حدود کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا، دوسری بات، اب پوری مسجد میں کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں. بعض لوگ مسجد میں اوپر والے حصے میں چادریں لگا کے اعتکاف کرتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جماعت میں شرکت کے لیے نیچے آئیں گے یا تراویح کے لیے نیچے والے پورشن میں آئیں گے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹ جائے گا. تو بھائی نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ سیڑھیوں سے آ رہے ہیں اور سیڑھیاں بھی مسجد کی حدود کے اندر ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو اس لیے مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ سیڑھیاں جو اوپر جانے کے لیے ہوتی مسجد کی حدود میں ہی رکھا کرے وہ. تو آپ نے وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں، آپ کا پہلے سے وضو ہے، آپ تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. غسل فرض ہو جائے اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں. اچھا، جب آپ وضو کے لیے جائیں گے یا غسل کے لیے جائیں گے، فرض غسل کے لیے، نفل غسل یا ویسے ہی نہانے کے لیے نہیں، فرض غسل کے لیے، تو جب آپ غسل کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے یا قضائے حاجت کے لیے آپ جا رہے ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ تین چیزیں ہی ہیں، قضائے حاجت کے لیے اور غسل کے لیے اور وضو کے لیے اور کھانے کے لیے. چوتھی چیز یہ بھی، کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو آپ ہوٹل سے جا کے خرید سکتے ہیں یا گھر میں جا کے بنا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. خواتین اعتکاف والی جگہ سے نکل کے کچن میں جا کے کھانا بنا سکتی ہے اپنے لیے، اگر کوئی اور بنا کے نہیں دے رہا یا آپ نہیں کام لینا چاہتے کسی دوسرے سے. بعض لوگوں کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سارے کام خود کریں گے، تو ٹھیک ہے آپ جا کے ہوٹل سے کھانا لا سکتے ہیں. اعتکاف یہ شرعی ضرورت ہے. جب بھی یہ 4 کام ہے نا جن کے لیے نکلنا ہے آپ نے، تو ان 4 کاموں میں سے کسی کام کے لیے جب بھی آپ نکلیں گے تو ایک بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ فوکس ان کاموں کو کرنا ہے، درمیان میں ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے. آپ مسجد سے نکلے، وضو خانے کی طرف گئے تو وضو خانے کی طرف جائیں. اچھا، اسپیڈ کے ساتھ جانا ضروری نہیں ہے، خراما بھی چل سکتے ہیں، آرام سے بھی چل سکتے ہیں آپ، کوئی بھاگنا دوڑنا ضروری نہیں ہے. تو آپ آرام سے جائیں وضو خانے کی طرف، واش روم کی طرف، قضائے حاجت کے لیے جائیں آپ آرام سے. وہاں جا کے پتہ چلا جی وضو خانے پہ تو رش ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو انتظار کر لیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. بندہ اٹھ گیا نلکے سے، اب آپ پھر بیٹھ ہی نہیں رہے، وضو ہی نہیں کر رہے، کھڑے ہوئے سوچوں میں گم ہیں، اب آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں نا، مسجد سے باہر ٹائم گزار رہے ہیں، یہ غیر ضروری تاخیر ہے. اسی طرح آپ واش روم کے لیے گئے، واش روم کا دروازہ بند ہے یا واش روم صاف نہیں ملا آپ کو، ایک آپ نے کہا میں اس میں نہیں جا سکتا، تو یہ بھی شرعی عذر ہے. لیکن واش روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ بیٹھ کے گپوں میں مشغول ہو گئے، باہر کھڑے ہو کہ کسی کوئی بندہ مل گیا آپ کو، تو اب آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑے ہوں گے نا بلا وجہ، تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے آپ کو چاہیے آپ واش روم جائیں اور دیکھیں کون سا واش روم کھلا ہوا ہے. اگر وہ کوئی ایسا کوئی خراب معاملہ نہیں ہے تو آپ جائیں اس میں واش روم یوز کریں اور واپس آ جائیں. واپسی میں بھی ایسے ہی کرنا ہے، تمیز سے واپس آ جانا ہے، درمیان میں رکنا نہیں ہے. جاتے ہوئے اگر آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو بھی اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ منہ ڈھانپ کے جا رہے ہوتے ہیں، چپ جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بات چیت کرتے ہوئے چلے جائیں، سلام دعا کرتے ہوئے چلے جائیں، آہستہ اسپیڈ میں جائیں، تیز اسپیڈ میں جائیں، رکنا نہیں ہے، بریک نہیں لگانی ہے آپ نے. اچھا، یہ موٹی موٹی باتیں ہو گئی. بعض لوگوں کو ٹوتھ پیسٹ کرنا ہے، برش کرنا ہے، کرنا چاہیے، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اسپیشل برش کرنے کے لیے نہ جائیں مسجد سے باہر، آپ وضو کرنے کے لیے جائیں. وضو کے دوران آپ برش کر لیں وضو ہی کی نیت سے، یعنی وضو میں دانت صاف کرنا بھی سنت ہے نا. جیسے آپ وضو کے لیے بیٹھے، آپ نے ہاتھ دھوئے، اب کلی کرنے کا ٹائم ہے، کلی کر کے آپ برش بھی کر لیں، اور برش کرنے کے بعد آپ پراپر وضو کر کے آ جائیں فوراً. لیکن اسپیشل الگ سے برش کرنے کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یعنی کچھ کام ایسے ہیں کہ اسپیشل انہی کاموں کی نیت سے آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا، وہاں بیٹھ کے درمیان میں کر لیے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اسی میں یہ بات بھی داخل ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں مسجد سے باہر، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ شرعی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ہاتھ دھونے کے لیے نہ جائیں، بلکہ جب آپ وضو کے لیے جائیں نیت یہ ہو کہ میں وضو کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر آپ وہاں جا کے ہاتھ بھی دھو لیں.
اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے انسان گڑبڑ کرتا ہے، چلا گیا وہ ہاتھ دھونے کے لیے، اب وہاں خیال آ رہا ہے میرا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، پھر فوراً خیال ہے چلو پورا وضو ہی کر لو، تو اب یاد رکھیں اعتکاف ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اب وہ جڑے گا نہیں، تو وہ اب کرنا کیا ہے ٹوٹنے کی صورت میں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے مسجد سے نکلنا وضو کی نیت سے، قضاء حاجت کی نیت سے، کھانے کی نیت سے، کھانا کھانے نہیں، کھانا لانے، تو کیونکہ مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے، تو یہ چیزیں آپ نے خیال کرنی ہے اعتکاف میں۔ غسل کسی پہ فرض ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلیں، کپڑے لے لیں، جلدی سے کپڑے اٹھا لیں اور فوراً مسجد سے باہر آ جائے۔ اور اس مجبوری سے جو آپ کو مسجد کے باہر کھڑے رہنا پڑے گا، اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا جائز نہیں ہے۔ تو اب جو آپ باہر ٹائم گزاریں گے یہ شرعی ضرورت سے آپ ٹائم گزار رہے ہیں، لہذا اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور کون سی چیزیں ہیں جی؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، بہت بری عادت ہے، چھوڑ دینا چاہیے اس کو، کوئی شریفوں کا کام نہیں ہے، بہت سے علماء تو حرام کہتے ہیں، نہیں تو کم از کم مکروہ تو بہرحال ہے یہ سگریٹ پینا، لیکن پھر بھی اگر ٹھڑک ہے سگریٹ پینے کی، نہیں چھوڑ رہے، تو سگریٹ پینے کے لیے اگر آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ مسجد میں سگریٹ پینا تو سب کے نزدیک حرام ہے، مسجد میں تو دھواں اور تمباکو کی بو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر پینی ہی ہے، مرے جا رہے ہیں، یا کوئی مسائل آپ ہی جانتے ہوں گے آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل چل رہے ہیں آج کل، یہ تو مجھے نہیں پتا، تو پھر آپ نے وہی کام ہے کہ آپ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹے گا۔ آپ یوں کر لیں گے کہ واش روم جائیں آپ قضاء حاجت کے لیے، تو قضاء حاجت کے دوران آپ نے سگریٹ پی لی تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تاخیر جو ہو رہی ہے یہ یا چلتے چلتے پی لی، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے سگریٹ سلگائی اور سٹے لینا شروع کر دیا آپ نے اور رک نہیں رہے، آپ آرام آرام سے چلتے چلتے جا رہے ہیں، تو یعنی اصل میں تو آپ کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں، ضمناً درمیان میں یہ کام بھی ہو رہا ہے سگریٹ والا، جو غلط کام ہی ہے، ظاہر ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس سے پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو جن کو بہت زیادہ عادت پڑی ہوئی ہے سگریٹ کی، چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹ نہیں رہی، تو وہ اس طریقے سے اگر عمل کر لیں گے تو ان کا اعتکاف کم از کم نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا نہانے کے لیے جانا، تو اصولی طور پر تو مسئلہ یہی ہے کہ نہیں نہا سکتے، جمعے کا غسل کرنا جائز ہے، اعتکاف میں بڑا اختلاف ہے، بڑا تو نہیں، جمہور تو اسی طرف ہے کہ جمعے کا غسل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اعتکاف میں، بعض حضرات نے گنجائش دی ہے لیکن احتیاط اسی پر ہے کہ نہ کیا جائے، تو احتیاط کے قول کے مطابق یہی مسئلہ ہے کہ آپ غسل کرنے کے لیے اسپیشل نہ جائیں، لیکن آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تو اسی دوران اپنے اوپر پانی اگر آپ ڈال لیتے ہیں تو آپ کا غسل یعنی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کا طریقہ ایک بہتر یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا سر دھو سکتے ہیں، مسجد کے کنارے پر بیٹھ جائیں اور سر باہر نکال دیں اور صابن سے سر آپ اچھی طرح دھو لیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر ہی کوئی ایسا ٹب وغیرہ لا کے رکھ دیا جائے کہ اس میں آپ نہا لیں، یعنی ظاہر ہے کپڑے پہن کے ہی نہائیں گے، اس میں سطر نظر نہیں آنا چاہیے لوگوں کے سامنے، تو اس طرح سے آپ کوئی تدبیر کر کے نہا سکتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یا یہی ہے کہ واش روم گئے تو واش روم کے دوران ہی آپ نے سر پہ پانی وغیرہ ڈال کے نہا لیے یا اپنے آپ کو گیلا کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے کچھ موٹے موٹے مسائل اعتکاف کے۔ اچھا اعتکاف کے اندر، اچھا میں پہلے یہ مسئلہ بتا دوں، ٹوٹ جائے اعتکاف تو کیا کرنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا نا دن میں تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا آپ کا۔ یہ جو آخری 10 دن کا اعتکاف ہے یہ روزے کے ساتھ مشروط ہے، ہاں کہ کوئی نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہو 3-4 دن کے لیے، اس کا اعتکاف روزہ ٹوٹنے سے نہیں چھوٹتا، لیکن نارملی جو 10 دن کا اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں، 9 دن یا 10 دن جو بھی، چاند نظر آنے کا تو ہمیں نہیں پتا، تو یہ والا اعتکاف روزہ ٹوٹنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غلطی سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھولے سے کھانے میں اور غلطی سے کھانے پینے میں فرق ہے۔ بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا تو نہیں ٹوٹے گا روزہ، حدیث میں آتا ہے۔ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہے مگر کوئی ایسا کام غلطی سے کر لیا جس سے پانی یا لقمہ حلق میں چلا گیا، کھانا حلق میں چلا گیا، جیسے آپ نے وضو میں آپ کو روزہ یاد تھا، آپ نے فنٹر گیری شروع کر دی اور آپ نے کہا کہ میں غرارے کر لیتا ہوں، غرارے کیا آپ نے، غرارے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غرارے کے دوران پانی رکا نہیں اور حلق میں اتر گیا، تو ایسی صورت میں روزے کا کفارہ تو لازم نہیں ہے کیونکہ جان کر روزہ آپ نے نہیں توڑا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔
اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, آپ نے ناک میں دوا ڈال دی, آپ سمجھ رہے تھے ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ادھر ناک میں دوا ڈالی آپ نے اور وہ دوا آپ کے گلے میں اتر گئی, گلے میں ذائقہ آنے لگا اور حلق میں اتر گئی وہ دوا, تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. تو جب روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں. آپ کو صبح الٹی ہوئی, الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوب سمجھ لیں. لیکن اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے خوب پریشر کے ساتھ اور آپ نے وہ نگل لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اس سے کفارہ تو لازم نہیں ہے, لیکن آپ کا کو قضا بہرحال کرنی پڑے گی. اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا, روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور اعتکاف بھی آپ کا ٹوٹ گیا. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ کسی بھی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا, اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے تو قضا کیا ہے, اس کی کیسے کرنا ہے. دیکھیں, جس دن اعتکاف ٹوٹا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اسی دن آپ نے نیت کرنی ہے. اس دن کی قضا آپ پر واجب ہے, خوب سمجھ لیں. 10 دنوں کی قضا واجب نہیں ہے راجح قول کے مطابق. جس دن اعتکاف ٹوٹا وہی والے دن کی قضا آپ پر لازم ہے. جیسے آپ کا 22 رمضان کو فار ایگزامپل اعتکاف ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے, تو یہ والا دن آپ نے 24 گھنٹے کی قضا آپ پر لازم ہے. تو اسی دن نیت کر لیں, سورج غروب ہونے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹا تھا یہ 24 گھنٹے یعنی غروب آفتاب سے لے کے اگلے دن تک کا غروب آفتاب, یہ 24 گھنٹے کہلاتے ہیں. تو یہ والے میں آج قضا کر رہا ہوں اس کی. تو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن سورج غروب ہونے کے بعد آپ کا اعتکاف کی جو قضا تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اب اس کے بعد آپ کیا گھر چلے جائیں. تو مشورہ یہ ہے کہ آپ گھر نہ جائیں بلکہ نفلی اعتکاف کی نیت سے آپ اس کو کمپلیٹ کریں. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو انشاءاللہ پورا ثواب دے دے گا, کیونکہ آپ کی نیت توڑنے کی نہیں تھی, غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. تو اس لیے اب گھر نہ جائیں, گھر والے مذاق بھی اڑائیں گے آپ کا, بولیں گے تم تو گئے تھے 10 دن کے لیے اور ابھی سے گھوم کے واپس آ گئے. تو مذاق سے بھی بچنے کے لیے اور عافیت بھی اسی میں کہ آپ تمیز سے چاند رات تک مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں. جو اصل سنت اعتکاف تھا وہ تو آپ کا روزہ ٹوٹنے سے گیا, یا کوئی ایسی غلطی کر لی جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے. جیسے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے تو دیکھا ہے کہ افطاری کرتے ہی سیدھا ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر چلے جائیں گے. تو بھائی مسجد سے باہر جب آپ جائیں گے ہاتھ دھونے کے لیے تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا آپ کا. اچھا, لوگ صابن سے منہ دھونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, صابن سے سر دھونے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں, منہ بھی دھو سکتے ہیں صابن سے, لیکن صرف ہاتھ اور منہ دھونے کے لیے مسجد سے باہر اگر آپ نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ وضو کے لیے نکلیں, اور وضو کے لیے جب آپ نکلیں تو سادہ ہاتھ دھونے کے بجائے صابن سے دھو لیں. جب آپ منہ دھوئیں تو صابن سے دھو لیں, تو وہ وضو کے ضمن میں ہی آپ کے ہاتھ اور منہ دھل جائیں گے صابن سے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جائز ہے, اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اچھا, بعض دفعہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سا شرعی عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے. تو بھئی بیماری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے. کوئی خطرہ ہو, جان کو خطرہ ہو, مال کو شدید خطرہ ہو تو پھر تو جائز ہے, ورنہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں ہے. آپ اگر کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. میت میں جنازے کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اعتکاف توڑ دیتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے, اعتکاف توڑنا ایک عبادت ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا واجب ہے. تو اب جو دنیا سے چلا گیا, آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ اس کے لیے دعا کریں بس بیٹھ کے. تو جنازے کے لیے نہیں جا سکتے اور عیادت کے لیے, مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے اعتکاف میں. ہاں, خود بیمار ہو جائیں اور مجبوری ہو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو پھر ایک مجبوری ہے, وہ تو پھر مجبوری کے حکام دی کہ بیماری تو ایک شرعی عذر ہے, تو اس میں اعتکاف توڑا جا سکتا ہے. اچھا, یہ اعتکاف کے کچھ میں نے موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے. صدقہ فطر سے متعلق بھی کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں. صدقہ فطر لازم کس پر ہے, دینا کس کو ہے, اور کب واجب ہوتا ہے یہ, اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے. تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے. دیکھیں, صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا, خوب سمجھ لیں. جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے, تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سامان تجارت, یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو. بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے, اس کو کہتے ہیں سامان تجارت. دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے
بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے، یہ سامان تجارت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو، یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو، اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو، پکی ڈھکی نیت ہو، یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا، چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں، بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو، بزنس نہ بھی ہو، بس یہ لیے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا، اس کو لے ہی اس لیے رہوں میں، تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی۔ نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، گاڑی ہو، برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے، شوکیس میں پڑے ہوئے، کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال بھی نہیں آتا، ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، وہ یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی، یا کوئی یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے، یہاں بھی پڑا ہوا ہے یہ۔ تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے، اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس، یہ 4 چیزیں، یہ 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی، اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر، خوب سمجھ لیں۔ ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی، یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی، تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں۔ لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جب چاہیں دے دیں، لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں، یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں، اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا، اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا۔ تو اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ غریبی ہو جائے گی۔ اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر مال ہو، جو یہ میں نے تفصیل بتائی، تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے، بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا۔ یا ان میرڈ خاتون ہے، ان میرڈ لڑکی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا۔ لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، خوب سمجھ لیں۔ بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا، یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے، یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی نکالے۔ ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں، ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، دے تو اچھی بات ہے۔ تو خوب سمجھ لیں۔ اچھا، آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کے دماغ صحیح نہیں ہے، وہ والا مراد نہیں، باقی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا نا، یعنی مجنون ہے، پاگل ہو، تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر مرد نکالے گا تو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے، یا پاگل کوئی ہے، مجنون ہے تو اس کی طرف سے، چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا صدقہ نکالنا ہے؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہے۔ جمہور علماء جو بر صغیر کے، وہ کہتے ہیں 2.25 کلو گندم، یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دے رہے ہیں تو 2.25 کلو، کھجور، جو، کشمش، اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں، یعنی 2.25 کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو۔ تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں، کشمش سے دینا چاہیں، جو سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل، اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 کلو، یہ جمہور کی رائے ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے، یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 kg
جمہور علماء کے نزدیک 1.75، اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے، ان کی پوری تحقیق اصل الفتاوی میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہے۔ تو 2.25 یعنی 2.25 کلو، تو 2.25 کلو گندم، اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں، یعنی 4.5 کلو۔ تو یہ ایک اختلاف ہے، جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کرے، گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے۔ تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے، کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ دیں۔ تو 2.25 کلو گندم کا جو فی الحال ریٹ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ 180 روپے ہے، اور 2.25 کیا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کتنا بنتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، دکان والے سے پوچھیں بھائی 10 کلو کے آٹے کی تھیلی کتنے کی آ رہی ہے، وہ آپ اصل میں ایک ایک چیز نا سمجھانی پڑتی ہے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں آج کل۔ تو آپ دکان والے کو فون کر کے پوچھ لیں میرے بھائی 10 کلو آٹے کی تھیلی کتنے کی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے کی ہے، تو اس کو 10 سے ضرب دیں گے 1 کلو کی آ جائے گی، 1 کلو تھیلی کی ویلیو آ جائے گی، اور پھر آپ اس کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 1 پاؤ کی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو 1 کلو کی بھی پھر 1 پاؤ اس میں ایڈ کر دیں، 2.25 کلو نکل آئے گا۔ تو اب بھی میں اب یہ تو نہیں کہ کیلکولیٹر سے اب آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں، تو خیر 2.25 کلو گندم کے ریٹ آپ معلوم کروا لیں، یا آپ سستے والا دینا چاہتے ہیں تو 2.25 کے معلوم کروا لیں۔ تو یہ ریٹ آپ نے کیا کرنے، یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے یہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو میرا یہی چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود، جس پہ یہ مسائل چل رہے ہیں، اس میں آپ سرچ کریں گے آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا۔ دینی مدارس جو قابل اعتماد مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس ہم وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتمم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے، جو 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں، اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ، ان کی شکلیں دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے، اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بیوقوف نہ بنائے، تحقیق کرے کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہے، پھر آپ دیا کریں۔ تو دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں، مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا، اس میں بھی غریب کو مالک بنانا، جس کو تملیک کہتے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو جو یا کھجور، اس کے ویلیو معلوم، بہتر ہے کھجور سے دیں جو سب سے اچھا کہلائے گا، کشمش سے دیں تو یہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کو بھی سخی لوگ پسند ہیں، تو آپ بڑا دل رکھ کے کھجور کے ویلیو کے حساب سے دیں۔ اچھا یہ آپ نے قیمت ہی دینی ہے یا گندم بھی دے سکتے ہیں؟ تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں اماموں کے نزدیک آپ پیسے نہیں دے سکتے صدقہ فطر میں، آپ کو گندم ہے تو گندم ہی دینی پڑے گی، آٹا دینا پڑے گا، یا اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دینی پڑے گی، آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش ہی دینی پڑے گی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے رائے میں آسانی بہت ہے، اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں امام حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اصول یہ ہے کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں تو آپ نے مکمل اسی کو فالو کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کی بیس پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بیس پر ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف چھلانگ مارنا، اس سے انسان نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے، پھر بڑے بڑے مسائل میں بھی یہی کام کرنے لگتا ہے وہ۔ تو آپ باہر امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق آپ اس کا متبادل بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں تو متبادل کا تذکرہ نہیں ملتا، حدیث میں تو یہ گندم ہے تو گندم ہی ہے، جو ہے تو جو ہی ہے، لیکن امام حنیفہ نے اجتہاد کیا ہے کہ جی مقصد تو فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے نا، تو گندم کے بجائے پیسے دینے میں حاجت زیادہ پوری ہوگی۔ تو بہرحال میں نے تو آپ کے سامنے فقہا کے جو اختلاف تھا وہ بیان کر دیا، اب آپ جانیں آپ کیا اس پر کیسے عمل کرتے ہیں۔
تو آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور این وہ چیز بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد تو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا؟ تو جی ہاں، بالکل ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے ان کو بتانا، ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کو بتائے بغیر، بعد میں وہ پرمیشن دے دے ٹھیک ہے جی قبول ہے، تو ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہے، اور نیت عبادت سے پہلے ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں ظہر کے 4 فرض بناؤں یا عصر کے بناؤں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو بیوی سے پہلے پرمیشن لے لیں کہ بھئی میں تمہاری طرف سے صدقہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کی خاموشی اس کی علامت ہوگی کہ وہ راضی ہے اس پہ۔ ظاہر ہے اس پہ تو سبھی راضی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی عبادت کر رہے ہو تو کون منع کرے گا آپ کو، اس کا پیسہ بھی بچ رہا ہو۔ تو بچوں کا بھی ایسا ہی ہے، بالغ بیٹا ہے بالغ بیٹی ہے، ان کو بھی پہلے اطلاع دے دیں کہ میں تمہاری طرف سے، تم سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اطلاع، یہ خاموشی بھی اجازت ہی ہے ایک طرح کی۔ تو اس طرح سے آپ اگر دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا۔ دینا کب چاہیے؟ عید سے پہلے پہلے دینا، یہ سنت عمل ہے، تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے، عید کے بعد دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ قضا نہیں ہوتا، یہ آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم رہتا ہے۔ اگر کسی نے 10-15 سالوں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اب وہ سارے تمام جتنے بھی سال گزر چکے ہیں سب کا صدقہ فطر آج نکالے گا، وہ یا اس کو تقسیم کر کے دے دے، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے، وہ حساب لگا لے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں وہ پورا صدقہ ادا کر لے۔ ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور صدقہ فطر پاکستان میں دے رہے ہیں تو وہ سعودی عرب کی گندم کی ویلیو کا حساب لگائیں گے یا پاکستان کی ویلیو کا حساب لگائیں گے؟ تو خوب سمجھ لیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کی ویلیو دیکھی جائے گی، جہاں دے رہے ہیں وہ جگہ نہیں دیکھی جائے گی۔ آپ رہتے امریکہ میں ہیں تو صدقہ اور دے پاکستان میں صدقہ فطر رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں گندم کی یا کھجور کی یا جو کی ویلیو کیا چل رہی ہے، تو وہاں کی ویلیو کے حساب سے آپ نے دینا ہے، بے شک آپ پاکستان میں دے رہے ہو۔ اچھا، یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا اپنے جانوروں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ پر آپ کے جو پالتو جانور ہیں ان کی طرف سے صدقہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حمل ہے، بچہ پیدا نہیں ہوا، تو کیا اس حمل کی طرف سے بھی صدقہ فطر ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، بچہ جب تک مارکیٹ میں آئے گا نہیں اس کا صدقہ آپ پر لازم نہیں ہوگا، مارکیٹ سے مراد دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور ماں اگر اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہے تو اگر بالغ بچوں کی طرف سے دینا چاہ رہی ہے تو بالغ بچوں سے پوچھ لے، ان کو بتا دے، پھر دے دے، ادا ہو جائے گا۔ نابالغ کی طرف سے دینا چاہ رہی ہے تو نابالغ بچوں کا صدقہ باپ پر ہوتا ہے، تو لہذا اس میں باپ کی طرف سے، باپ سے پرمیشن لے لے کہ آپ کی ذمہ داری میں پوری کر رہی ہوں، تو کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو باپ اگر اجازت دیتا ہے کہ میرے بچوں کی طرف سے تم صدقہ کر دو کیونکہ ہیں تو یہ تمہارے بھی بچے، تو بھی ادا صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر باپ کی پرمیشن کے بغیر ادا کر دی، ماں نے صدقہ ادا کر دیا، تو پھر ادا نہیں ہوگا۔ خوب سمجھ لیں اس کو اچھی طرح سے۔ اچھا، صدقہ فطر کا فلسفہ بھی سمجھ لیں۔ یہ جو آپ اپنی نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ ادا کرتے ہو نا، باپ جو ادا کرتا ہے، تو یہ شکرانے کا صدقہ ہے، کیونکہ عید کے دن پینلٹی تھوڑی ہوگی، شکرانہ ہوگا نا۔ تو یہ شکرانہ اس بات کا ہے کہ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اتنے لوگ دیے جو آپ کی زیر کفالت ہیں، تو نابالغ بچے آپ کی کفالت میں ہوتے ہیں، ان کی کفالت آپ پر واجب ہے۔ تو یہ گویا نعمت کے طور پر کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا کہ آپ کے اتنے ماتحت لوگ ہیں جو آپ کی کفالت میں اور آپ پر ان کا خرچہ واجب ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ اولاد کی کثرت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی صدقہ آپ پر واجب ہوگا، یہ شکر کے طور پر۔ تو یہ بھی اس میں یہ بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اللہ آپ کو کہے گا کہ ان سب کا اتنا ہی شکرانہ ادا کرو۔ یہ بھی ہمیں فلسفہ ملتا ہے صدقہ فطر میں۔ وما علینا الا البلاغ۔